بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب واقف ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم، جس میں ہمارا سبق ہے ہوا کا سپاہی، درسی کتاب کا سبق نمبر 21، جس کو ہم آج انشاءاللہ پہلے حصے میں مکمل کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے امر و نہی اور منفی و سوالیہ جملے بنا سکیں۔ کیا آپ ان جملوں کو بنانا جانتے ہیں یا آپ میں سے کوئی بچہ فعل امر فعل نہیں کا کوئی جملہ بنا سکتا ہے؟ شاباش، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ جو اپنا پچھلا سبق تھا اس میں بھی کام کیا، اس کی مشق کی ہے۔ جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں، امالہ کو حروف نے، کو، پر، میں کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے سبق اسلامی نقطۂ نظر پر بات کرتے ہیں، تو آج کا اسلامی نقطۂ نظر ہے شہید 70 افراد کو جنت لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے اہل خانہ میں سے 70 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ سنن ابی داؤد سے یہ روایت لی گئی ہے، جس میں شہادت کا مرتبہ اور مقام بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جو شہید ہوتا ہے، جو میدان جنگ میں شہادت پاتا ہے، اس کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ میں سے، اپنے افراد کے لوگوں میں سے 70 لوگوں کی جو ان کے حق میں جو اس کی شفاعت ہے یا ان کے حق میں جو وہ دعا کرے گا، اس کی قبولیت ہوگی۔ تو ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ہم نے ہمارے جو عزیز رشتہ دار اگر کسی کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوا ہے، شہادت نصیب ہوئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بس اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اگلے جہان میں، اگلی دنیا میں اس کا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اچھا جی، آپ جانتے ہیں اب سب سے پہلے کرتے ہیں دہرائی، اور پچھلا سبق جو ہمارا تھا ہم اس سے دہرائی کریں گے۔ آپ نے مجھے جلدی سے پاکستان کے چند ایسے کھیلوں کے نام بتانے ہیں جو پورے ملک میں کھیلے جاتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے نام بتائیے۔ شاباش، آپ نے کون کون سے نام بتائے؟ جی، کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، فٹ بال، اسکواش، صحیح ہو گیا، کبڈی۔ اچھا جی، پڑھنے سے پہلے کی ایک اور چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کچھ جملے لکھے گئے، آپ نے ان جملوں پر غور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ان میں کیا غلطی ہے۔ اتنا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر جملے میں ایک ایک غلطی موجود ہے۔ جیسے سب سے پہلا جملہ ہے، علی ست پارہ کے کارنامہ نے سب کو حیران کر دیا۔ دو دوست اہم مسئلہ پر گفتگو کر رہے تھے۔ طب کے شعبہ میں ترقی کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے کہ آج ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہمارے آج کے حاصلات تعلم کیا ہے، اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ ان جملوں میں کیا غلطی ہے، اور آپ نے نہ صرف اس غلطی کو بتانا ہے بلکہ اس کو درست بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس کو کیجئے۔ آپ نے غلطی کی یقیناً پہچان بھی کی اور اس کی تصحیح بھی کی ہوگی۔ تو آج آپ نے جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ امالہ کو حروف کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کرنا اور امر و نہی، سوالیہ اور منفی جملے بنانا بھی سیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو ہم نے اس سے قبل نہ کیا ہو، بلکہ بہت دفعہ کیا ہے۔ ہمارے جو گزشتہ اسباق ہیں ان میں بہت دفعہ ان چیزوں کو دہرایا گیا، ان کی مشق کروائی گئی ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے زمانے کو فعل کو زمانے کے لحاظ سے بدلنا ہے، فعل ماضی، حال اور مستقبل کو۔ سب سے پہلی دفعہ اس کی مشق کہاں کی؟ سبق نمبر 10 کے پہلے لیکچر میں۔ آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا اور ہم نے بہت سی اس پہ سرگرمیاں بھی کی۔ اگر آپ دوبارہ دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 10 اور اس کا ویڈیو لیکچر نمبر 1 دوبارہ سے دیکھیے، اور اس میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی تبدیلی جو ہے اس کو سیکھیے۔ اس کے بعد ہے امالہ کے استعمال یا لگانے کا طریقہ۔ یہ قاعدہ ہم نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 13 میں اور اس کے بھی پہلے لیکچر میں سیکھا۔ آپ کی کتاب میں امالہ لگانے کا طریقہ اس طرح سے دیا گیا ہے سبق نمبر 13 کے مشق کی ذیل میں۔ اگر آپ دوبارہ دہرائی کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے امر و نہی اور منفی اور سوالیہ جملے بنانا۔ یہ قاعدہ ہم نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 اور لیکچر نمبر 1 میں تفصیل سے سیکھا۔ بعد میں ہم نے اس کی مختلف اسباق میں دہرائی کی، سرگرمیوں کے ذریعے بھی، ورک شیٹ کے ذریعے بھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل بھی ہم نے
कुछ जुमले ऐसे किए थे कि जिनमें से हमने खुद चुनाव करना था, उनकी पहचान करनी थी। तो अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आप इसकी दोहराई करें, इसकी सरगर्मियाँ दोबारा से देखें, तो आप अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 4 के पहले लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आप जल्दी से कर लीजिए एक सरगर्मी, ताकि हमारे जो आज के हासिलात ताल्लुम हैं हम उनकी दोहराई कर लें और उन पर कोई नई सरगर्मियाँ कर लें। पहली सरगर्मी है कि आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपको सबक में से एक एक पैराग्राफ जो है वो तफवीज़ करेंगे। सबक कौन सा है? हवा का सिपाही। आपने उसके जो पैरा जिस बच्चे को दिया जाएगा उसके हर जुमले को ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना है। ठीक है, आपने सबक को गौर से पढ़ना है। ये सबक ज़्यादा में जो सीखा इस्तेमाल किया गया है वो फ़ेल माजी का किया गया है। आपने जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसको पढ़ते हुए उसके जुमलों को पहले हर जुमले को जो ज़माना माजी में है उसको ज़माना हाल में बदलेंगे और ज़माना मुस्तकबिल में बदलेंगे। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। इनफरादी सरगर्मी के बाद आप जानते हैं हम एक और सरगर्मी करते हैं जो ग्रोह की सूरत में की जाती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, और अगर ग्रोह की सूरत में आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसको अहसन तरीके से अदा कर सकें। आपके असातिज़ा कराम आपको 4 या 5 के ग्रोहों में तकसीम करेंगे आपकी जमात की तादाद के मुताबिक। हर ग्रोह को 5-5 जुमले दिए जाएंगे जिनमें हरूफ को इमाला के मुताबिक तब्दील करना होगा। तलबा काम कर चुके तो असातिज़ा ने सब बच्चों को ये जुमले लिखवाने हैं आपसे। ठीक है, जब आपने काम कर लिया तो हर ग्रोह से आपकी जो मुअल्लिमा है या जो आपके मुअल्लिम है वो ये जुमले लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने सरगर्मी को खुद अपने तौर पर करना है। सरगर्मी मुकम्मल हो गई। मश्क का सवाल नंबर 8 हमारे आज के हासिल ताल्लुम से मुतालिक 3 फेल अमर और 3 फेल नई के जुमले आपने तहरीर करने अपनी उर्दू की कॉपी पर। आपके लिए एक वर्कशीट है जिसमें आपको कुछ जुमले दिए गए। आपने हर जुमले को गौर से पढ़ना है और समझना है कि उस जुमले का ताल्लुक ज़माने की कौन सी हालत से है और उसको बाकी 2 हालतों में तब्दील करके लिखना है। उसके बाद जुमलों में माला लगाना है और ज़रूरी तब्दीलियाँ करके आपने जुमला दोबारा लिखना है। घर के काम में आपने अपने वालिदैन की मदद से ज़माना मुस्तकबिल के 5 जुमले तहरीर करें और तालिब इल्म उसे ज़माना माजी में तब्दील करके तहरीर करें। यानी पहले आपकी अम्मी या अब्बू आपको 5 जुमले लिख के देंगे जो ज़माना मुस्तकबिल से होंगे। आपने उन जुमलों को पढ़ना है और उनको ज़माना माजी में तब्दील करके दोबारा से लिखना है। ये आपके घर का काम है। ठीक है, तो आज का सबक बस यहीं तक था। कल इंशाल्लाह इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।